الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 29واں پارہ سورہ مزمل، دوسرا رکوع، آیت نمبر 20۔ جی آج کا سبق، فَقْرَؤُوا پس تم پڑھو، ما تیسر جو آسان ہو، منہ اس سے یعنی قرآن سے، فَقْرَؤُوا ما تیسر منہ تو تم پڑھو جو اس قرآن سے آسان ہو۔ فَقْرَؤُوا قرات الصلاۃ کے معنی میں کہ نماز میں تم اتنا قرآن پڑھو، قیام اللیل میں جتنا تمہارے لیے آسان ہو۔ تو ما تیسر من آسانی، قیام اللیل میں تھوڑا قیام کرنے والا بھی قیام اللیل کو حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام کہ جو شخص کھڑا ہوا قیام اللیل کے لیے تو بعشر آیات اس نے 10 آیات پڑھی، لم یکتب من الغافلین تو وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا، یعنی جس نے قیام اللیل میں 10 آیات کی تلاوت کر لی تو وہ غافلین میں، جو غافل لوگ ہیں ان کی جو فہرست ہے، لسٹ ہے، اس سے نکل جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ من قام 100 آیات کہ جو شخص قیام اللیل میں 100 آیات پڑھتا ہے، کتب من القانتین تو وہ قانتین میں لکھ دیا جاتا ہے، عبادت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے، جو قیام اللیل میں 100 آیات پڑھنے والا۔ فرمایا کہ من قام جو کھڑا ہوا بألف آیت 1000 آیات کے ساتھ تو وہ بندہ ایسے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، من المقنطرین جو خزانہ حاصل کرنے والے۔ خزانہ کتنا، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا ثواب حاصل کرنے والے ہیں۔ تو جس نے 10 آیات پڑھی تو وہ بھی غافلین سے نکل گیا، جس نے 100 آیات پڑھی قیام اللیل میں تو وہ عبادت گزاروں میں لکھ دیا گیا، جس نے 1000 آیت پڑھی تو وہ خزانے کو حاصل کرنے والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ آگے، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ وَأَقْرِضُوا اور قرض دو، اللہ کو قرضاً حسنا اچھا قرض۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اب قیام اللیل کے بعد پھر نماز کا ذکر، یہاں نماز فرضی نماز ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یہ فرضی نماز جو فرض ہے وہ تو ادا کرنی ہے، اس کے ساتھ نفلی قیام اللیل ہے تو اس کو جتنی تم طاقت رکھتے ہو اس کو ادا کرنا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینی ہے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، اس کی عبادت مالی ہو یا بدنی ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 10 گنا، 10 سے 700 گنا یا اس سے بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرنے، یہ ہے قرض حسنہ۔ کہ بندے کی کوئی عبادت مالی ہو، بدنی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اجر کے اعتبار سے کئی گنا بڑھا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، تو آپ نے فرمایا کہ بندے کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا اور پیا یا اس نے پہن لیا اور اللہ کے راستے میں دے دیا، باقی جو بچا ہے وہ اس کے ورثاء کا ہے۔ جو کھایا پیا استعمال کیا وہ ختم ہو گیا، جو اس نے اللہ کو دیا وہ اس کا محفوظ ہو گیا آخرت کے لیے۔ آگے وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو تم وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے، من خیر نیکی سے، تجدوہ تم پاؤ گے اس کو، یعنی اس نیک کام کو، عند اللہ اللہ کے پاس، ہوا وہ نیکی، خیرن
بہتر ہوگی، وَأَعْظَمَ اور بڑی ہوگی، اجراً ثواب کے اعتبار سے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، اور وہ نیکی تمہاری اللہ کے ہاں اجر کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی۔ یہی قرض حسنہ ہے کہ جو نیکی بندہ کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کو کئی گنا اللہ سے زیادہ اجر و ثواب میں پائے گا۔ وَأَعْظَمَ، اس میں تفصیل، اجرا کہ بہت زیادہ، اب اس کی وہ یعنی تعداد کے اعتبار سے سمجھیں یا مقدار کے اعتبار سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو کتنا بڑھائے گا، تو اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کئی گنا، 700 گنا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھائے گا۔ آگے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، وَاسْتَغْفِرُوا، اور بخشش طلب کرو، استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرو۔ تو یہاں بھی استغفار کا ذکر ہے، یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر بھی استغفار، پھر بھی بخشش اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ پیچھے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینی، قرض حسنہ، اسی طرح قیام اللیل، تو ان کے بعد ان کے بعد بھی استغفار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عاجزی کے لیے، انکساری کے لیے بندہ عاجز رہتا ہے، انکساری کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگتا ہے، محتاج رہتا ہے۔ اور دوسرا، کوئی بھی نیکی اپنے ساتھ کمی کو لے کر آنے والی ہے۔ بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی کام نیکی کا کرتا ہے تو وہ 100% درست نہیں ہوتا، اس میں کمی، کوتاہی، نقص موجود ہے۔ وہ جو نقص اور کمی کوتاہی اس نیکی میں موجود ہے، اس کے لیے استغفار ہے کہ اللہ جس طرح یہ نیکی کرنی تھی یا تیری ذات کے لائق تھی یا جس کا طرح اس کا حق بنتا تھا میں نیکی کرتا، میں یہ نیکی اس طرح نہیں کر سکا، تو اس کے لیے استغفار ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو۔ اور دوسرا یہ بھی کہ جو بندہ گناہوں میں اتنا لت پت ہے یا اتنے زیادہ گناہ کر چکا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میری معافی نہیں ہو سکتی، میرے گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں، مایوس ہے، تو وہ بھی وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرے۔ آگے کہا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ کی 2 صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہو جائے، کہ گناہوں کی وجہ سے وہ استغفار نہ کرے، اللہ سے بخشش طلب نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ 2 صفتیں ہیں، غفور ہے کہ بخش دینا، اس کے گناہوں کو معاف کر دینا، صرف معاف ہی نہیں کر دینا، دوسری صفت بھی اللہ نے بیان کی ہے کہ میں رحیم بھی ہوں، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، یعنی معاف کرنے کے بعد پھر اپنے بندے سے محبت بھی کرنے والا ہوں، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ بھی کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے استغفار کو لازمی پکڑنا ہے، اور استغفار صرف گناہوں سے نہیں، اس کے دوسرے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی آخرت کے فوائد وہ تو اس میں موجود ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔